جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الصرف میں پچھلی کلاس میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں نفی کے حوالے سے۔ ایک نفی مستقبل کی ہوتی تھی اور ایک نفی ماضی کی ہو جاتی تھی۔ ایک کو ہم کہتے ہیں نفی تاکید بھی لن لگا کے ہم مستقبل کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفی جوہد، وہ لم لگا کر کی جاتی ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں یہ سمجھا تھا کہ جو لن اور لم یہ جو دونوں الفاظ ہیں یہ دونوں عامل ہیں، اس میں جو لن والا عامل ہے وہ کیا کرتا ہے، نصب دیتا ہے، منصوب کرتا ہے۔ اور منصوب کرنے سے کیا مراد تھی، ہم نے سمجھا تھا کہ جو لام کلمے والے صیغے ہوتے ہیں ان پر پیش کی جگہ زبر آ جاتا ہے، جو نون اعرابی والے صیغے ہیں ان سے نون گر جاتا ہے سوائے جمع مؤنث کے دونوں صیغوں کے۔ اور جو لم والا ہمارا عامل ہے وہ جازم مضارع ہے، وہ لام کلمے والے صیغوں کو ساکن دے دیتا ہے پیش کی جگہ، اور نون اعرابی گر جاتا ہے سوائے جمع مؤنث کے دونوں صیغوں کے۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لیا تھا۔ اب اس کی کچھ مشق کے حوالے سے سوالات ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا یہاں پر ہمیں سوال دیا گیا ہے کہ لن و لم لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور معنوں میں کیا عمل کرتے ہیں؟ کون بتا رہا ہے جی؟ تاکیدی نفی ہو جاتی ہے ماضی میں یا مستقبل میں؟ مستقبل میں۔ لن سے جو نفی ہوگی وہ مستقبل کی ہوگی، اور عمل کیا ہے اس کا؟ نصب دے گا، بالکل، یعنی مضارع کو منصوب کر دے گا۔ اس کے مقابلے میں جی لم کے بارے میں کون بتا رہا ہے؟ جزم دینے والا وہ ہمارا عامل ہے، اور معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہوتا ہے؟ لم سے کیا فرق آتا ہے معنی میں؟ کہ وہ لے جاتا ہے اس کو کہاں؟ ماضی میں، یعنی نفی ہوتی ہے اور ماضی میں اس کا مفہوم چلا جاتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں گا یضربو، تو یضربو کا مطلب ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اس میں اگر میں لن لگاؤں گا تو ایک تو تبدیلی آ جائے گی، کیا کہ یضربو سے یضربا ہو جائے گا۔ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر۔ تو ایک ہمارے پاس سادہ ہے یضربو، اب اس میں اگر میں لن داخل کروں گا تو چونکہ یہ ہمارا ہے ناصب، تو یہ اب اس کو یضربو سے کیا کر دے گا؟ یضربا، لن یضربا۔ اور اگر میں اس پر لم داخل کروں گا تو لم جو ہے وہ جازم مضارع ہے، تو یہ اس کو پیش کی جگہ کیا لے آئے گا؟ ساکن، یہ ہو جائے گا لم یضرب۔ ٹھیک ہے، اچھا معنی کا فرق دیکھ لیتے ہیں۔ یضربو کا مطلب ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ لن یضربا وہ ہرگز نہیں مارے گا، نہیں مارتا ہے نہیں آئے گا۔ اب یہ صرف مستقبل کی نفی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ہرگز نہیں مارے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہرگز نہیں مارا، یا اس نے مارا ہی نہیں، اس طرح کی نفی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس دونوں عامل، اور کیا ان کا اعرابی فرق آ رہا ہے، کیا ان کا معنوی فرق آ رہا ہے، یہ اس سوال کا جواب یہاں پر ہم نے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس ضمن میں یہ ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھئی اگر ہم نے ماضی ہی میں نفی کرنی تھی تو ہم نے ایسے کیوں نہیں کیا کہ ما ضربا؟ ما ضربا کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے نہیں مارا، اور یہاں بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ یعنی ماضی میں لے کے جا رہے ہیں، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق صرف تاکید کا ہے، یعنی ما ضربا میں تاکید نہیں ہے، زور نہیں ہے، جبکہ لم یضرب میں وہ زور پیدا ہو رہا ہے، تاکید پیدا ہو رہی ہے نفی کی، ٹھیک ہے۔ تو نفی جوہد ہے لم کے ذریعے، اور نفی تاکید ہے لن کے ذریعے۔ لن مستقبل میں لے کے جا رہا ہے اور لم جو ہے وہ ماضی میں لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ پہلا سوال ہو گیا۔ اچھا دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ ذیل کی پوری پوری گردان مندرجہ نقشہ بالا سے کرو۔ اب نقشہ بالا کون سا ہے اس کو دیکھ لیں پہلے ایک نظر۔ یہ والا نقشہ ہے یہ، تو اس میں ہمیں کون کون سی گردانیں کرنی ہے؟ پہلے ہمیں کرنا ہے لن کے ساتھ معروف میں، پھر لن کے ساتھ مجہول میں، پھر لم کے ساتھ معروف میں، اور پھر لم کے ساتھ مجہول میں، ٹھیک ہے۔ تو معروف اور مجہول یعنی یہ لن اور لم دونوں جگہ پہ اپنا اثر دکھائیں گے، ان کو معروف مجہول سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا عمل ایک جیسا ہی ہے، یعنی معروف کو بھی نصب دیں گے، مجہول کو بھی نصب دیں گے۔ تو ایک کوئی گردان ہم ابھی بناتے ہیں۔
تو ان میں سے بتائیے کہ کوئی ایک ہم کر لیں، باقی پھر آپ کے ہوم ورک کے طور پر ہوگا. تو لن یجتنبا، لن یسمع، دو لن کے ساتھ دی ہیں اور دو لم کے ساتھ، لم یکتب یا لم یعلم. تو بتائیے کون سی کریں؟ تو ہم یہ کر لیتے ہیں، پہلے والی کرتے ہیں. چلے آئیے پہلے والی ہم گردان ایک ذرا کر کے دیکھتے ہیں. تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں بنانی ہیں. لن کے ساتھ معروف، پھر لن کے ساتھ مجہول، پھر لم کے ساتھ معروف، اور پھر لم کے ساتھ مجہول. اچھا تو ایک ہم کر لیتے ہیں لن والی ایک، اور ایک ہم یہاں سے لے لیتے ہیں مجہول والی. یہ دیکھیں تو لن یجتنبا کر لیتے ہیں اور لم والے میں سے لم یکتب لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک گردان اس کی اور ایک گردان اس کی، دونوں ایک ہی ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آئیے یہاں پر، تو ہمارے پاس جو پہلا صیغہ ہے وہ ہے واحد مذکر غائب. تو یہ بن جائے گا لن یجتنبا، لن یجتنبا. اچھا یجتنی بو تھا، لن سے یجتنی با ہو گیا. اس کا مجہول کیسے بنے گا؟ علامت مضارع پر ہم پیش لے آئیں گے کہ نا، اور آخر والے پر پیش ہوگا، لیکن وہ لن کی وجہ سے زبر میں بدل جائے گا. البتہ آخری سے پہلے والے پہ ہمیں زبر لانی ہے پیچھے جتنے پہ. تو یہ ہو جائے گا لن یجتنبا، لن یجتنبا. تو یہ گردان اسی کی آپ آگے چلاتے جائیں گے. تو اس کا اگلا صیغہ بنے گا لن یجتنبا. یہ نون گر جائے گا یہاں سے، یجتنبانی سے نون گر جائے گا، لن یجتنبا. اور یہ ہو جائے گا لن یجتنبا، لن یجتنبا. تیسرا صیغہ کیا بنے گا؟ لن یجتنبو. اس کا بھی نون گر جائے گا، اور واو کے بعد ہم ایک الف لگاتے ہیں. یہ الف لگاتے ہیں تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ یہ واو جمع والا ہے، یعنی یہ واو مادے کا نہیں ہے بلکہ یہ واو جمع کے وزن کا ہے، اس لیے لگایا جاتا ہے. اور مجہول میں ہو جائے گا لن یجتنبو، لن یجتنبو. تو آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے صیغے بناتے رہیں. اچھا پھر آ جائیں گے مؤنث کے غائب کے صیغے. تو یہ بنے گا لن تجتنبا، اور یہ ہو جائے گا لن تجتنبا. اس طریقے سے یہ ہو جائے گا لن، نہیں وہ یہ تا ہے، اس کی علامت مضارع تا ہے. ہاں لن تجتنبا، لن تجتنبا. اس کا بھی نون گر جائے گا اور اس کا مجہول بن جائے گا لن تجتنبا. پھر جمع مؤنث کا صیغہ، جمع مؤنث کا صیغہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مبنی ہوتا ہے، وہ مبنی ہوتا ہے. تو اس کا نون ہم کسی صورت بھی نہیں گرائیں گے. تو یہ ہو جائے گا لن یجتنبنا، اور یہ ہو جائے گا لن دیر نہیں آئے گا، ہاں لن یجتنبنا، لن یجتنبنا. یجتنبنا معروف میں اور یجتنبنا مجہول میں. تو یہ 6 صیغے ہم نے بنا لیے کون سے؟ لن کے ساتھ. اب ذرا کچھ لم کے ساتھ ہم بناتے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ لینا ہے یکتب. تو یہ بن جائے گا ہمارا لم یکتب، اور اس کا مجہول ہو جائے گا لم یکتب. پھر لم یکتبا، اور یہ ہو جائے گا لم یکتبا. یہ ہو جائے گا لم یکتبو، اور یہ ہو جائے گا لم یکتبو. پھر یہ ہو جائے گا لم تکتب،
اور یہ ہو جائے گا لم تکتب، یہ ہو جائے گا لم تکتبا، اور یہ ہو جائے گا لم تکتبا. اور یہ صیغہ ہمارا مبنی ہے، لہذا یہ چینج نہیں ہوگا. لم یکتبنا اور لم یکتبنا. کلیئر ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کر لیں گے آگے کی گردان. اس کو مکمل کریں. آپ لوگوں کو میں 2 منٹ دے رہا ہوں، بلکہ 5 منٹ لے لیں. تو 5 منٹ لے لیں. اس کو آگے کے جو سیگے، ہم نے ابھی غائب کے 6 سیگے بنائے ہیں، حاضر کے جو 6 سیگے بنتے ہیں وہ آپ لوگ بنائے. ذرا 2-3 منٹ لے لیں آپ، اور جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہ پاز کر لیں، اپنی گردان پوری کر لیں، اور پھر اس کو آگے پلے کر لیجئے گا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سیغے بنا لی ہوں گے. میں اب متکلم کے سیغے آپ لوگوں کے لیے یہاں لکھ دیتا ہوں اگلی سلائڈ پر. تو متکلم والے جو سیغے ہیں، یعنی واحد متکلم اور یہ جمع متکلم، تو ہم بناتے لن کے ساتھ. تو یہ ہو جائے گا لن اج تنی با، اور یہ ہو جائے گا لن اج تنابا. اور متکلم میں ہو جائے گا لن نج تنیبا، اور یہ ہو جائے گا لن نج تانابا. اور لم کے ساتھ ہو جائے گا لم اکتب لم اکتب، اور یہ ہو جائے گا لم نکتب، اور یہ ہو جائے گا لم نکتب. کلیئر ہے؟ تو حاضر والے سیغے آپ نے خود بنائے ہیں. کیا بنایا ہوگا؟ لن تج تنیبا، لن تج تنابا، پھر لن تج تنیبا، لن تج تنابا، لن تج تنیبو، لن تج تنبو، لن تج تنیبی، لن تج تنبی. ٹھیک ہے؟ لن تج تنیبا، لن تج تنبا، لن تج تنبنا، لن تج تنبنا. اور لم کی طرف آئیں گے تو لم تکتب لم تکتب، لم تکتبا لم تکتبا، لم تکتبو لم تکتبو، لم تکتبی لم تکتبی، لم تکتبانی، نون گر جائے گا، لم تکتبا اور لم تکتبا اور لم تکتبنا اور لم تکتبنا. اس طرح سے وہ ہمارے سیغے بن جائیں گے. اور باقی میں نے آگے متکلم والے بنا دی. اچھا، اب آئیے ذرا واپس کتاب کی طرف. تو یہ آپ کی پریکٹس کے لیے لن یسمع اور لم یعلم یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. آپ اسی طرح کا ایک چارٹ اپنے پاس ان کی پریکٹس کا بنا سکتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اگلی مشق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ذیل کے صیغوں کے معنی بتاؤ. ذیل کے صیغوں کے معنی بتاؤ. تو پہلے ہمارے پاس ہے لن یفعلوا. تو لن لگا ہوا ہے جی، اور یہ صیغہ کون سا ہے؟ یفعلوا جمع مذکر غائب. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ سب ہرگز نہیں کریں گے. مستقبل کے نفی ہے نا، تو وہ سب ہرگز نہیں کریں گے. اچھا، اسی صیغے میں جب لم لگایا تو لم یفعلوا، یہ بھی وہی صیغہ ہے، لیکن اب عامل لن کے بجائے لم آ گیا. تو ان سب نے ہرگز نہیں کیا، یا ان سب نے کیا ہی نہیں. یہ دونوں طرح کے ترجمے ہم کر سکتے ہیں. پھر لن اسمع، اسمع کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا. اور لن لگایا تو کیا ہوگا؟ میں ہرگز نہیں سنوں گا، میں ہرگز نہیں سنوں گا. اچھا، لم یجتنبو، لم آ گیا تو ماضی میں لے کے جانا ہے. اور یجتنبو تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا. تو لم یجتنبو ان سب نے اجتناب نہیں کیا، ان سب نے اجتناب نہیں کیا. اور لم یترکنا، یہ یترکنا مجہول ہو گیا اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب. تو لم یترکنا ان سب کو نہیں چھوڑا گیا، ان سب کو نہیں چھوڑا گیا. ماضی میں اس کو لے جائیں گے.
ہم اس کی اگلی مشق کی طرف چلتے ہیں. ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو. تو پہلا ہے کہ میں ہرگز نہیں لکھوں گا. اب یہاں آپ دیکھیں گا عربی کا کمال جو ہے نا، اتنی بڑی بڑی چیزیں جب ہم عربی میں بنائیں گے تو وہ چھوٹے سے جگہ پر یہ آ جائیں گی. تو میں ہرگز نہیں لکھوں گا، کون سا صیغہ آئے گا؟ واحد متکلم. اور لکھوں گا، لن کا عامل ہم استعمال کریں گے تو یہ ہو جائے گا لن اکتبہ. لن اکتبہ. اچھا، وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی، مستقبل کی بات ہو رہی ہے نا، اور ایک عورت جو غائب میں ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو پہلے تو ہم عامل لے لیں گے لن، اور اس کے بعد فعل آئے گا ہمارا سننے کا، تو تسمع. لن تسمع، وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی. تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا، ماضی میں لے کے جانا ہے تو عامل آ جائے گا لم. اور تم دو یعنی حاضر میں دو مردوں سے تو لم تجتنبا. لم تجتنبا. جی، اس کے بعد ہے تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے. تم سب یعنی، اور چھوڑے جاؤ گے یہ مجہول کا صیغہ ہے اور لن آئے گا شروع میں تو یہ ہو جائے گا لن. اور یہ ہو جائے گا تترکو کیونکہ حاضر کی بات ہو رہی ہے نا. لن تترکو، تم سب ہرگز نہیں چھوڑے جاؤ گے. ہم نے نہیں لکھا، ماضی میں جائے گا نا تو لم. لم نکتب. تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی. تو یعنی حاضر میں نا، واحد مؤنث حاضر، اور نہیں سنے گی یعنی لن. تو لن تسمعی. لن تسمعی. تو ایک عورت نے نہیں سنا، ماضی میں یہ چلی جائے گی، اور تم تو لم تسمعی. لم تسمعی. تم سب عورتیں ہرگز نہیں چھوڑی جاؤ گی، لن آئے گا. اور تت رکھنا، جی لن تت رکھنا. اور پھر ہے تم سب عورتیں نہیں چھوڑی گئیں تو یہ لن کی جگہ لم آ جائے گا بس. تو لم تت رکھنا. لم تت رکھنا. تو یہ لن اور لم والی مشق جو ہے الحمدللہ ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی. آئندہ کلاس میں ہم انشاءاللہ جو تاکید والی گردان بنتی ہے مثبت، یعنی ابھی تو نفی ہو رہی تھی نا، اب مثبت میں جو تاکید آتی ہے کہ وہ ضرور کرے گا، وہ لازمن کرے گا، تو اس میں نون مشدد اور نون ساکن کا جو اضافہ ہم کرتے ہیں اس سے کیسے گردان بنے گی یہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو علم الصرف کے لیے بس آج اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.